بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعت اور شیعت کی تاریخ یعنی مکتب امامیہ اور مکتب امامیہ کی جو اساس اور بنیاد ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ نبوت اور امامت کے بارے میں کچھ خاص باتیں کی تھیں، اور وہ اہم بات اس میں یہ تھی کہ نبی کی یا امام کی جو اطاعت ہے اور اتباع ہے وہ نبی کی حیثیت سے کی جاتی ہے، حاکم کی حیثیت سے نہیں کی جاتی۔ اس لیے حکومت ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام کو حکومت ملے یا نہ ملے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک عجیب بات آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنے معمولی قلیل مطالعے کی بنیاد پر، اور یہ ایک متحقق بات ہے، یعنی تحقیق کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا رکن اول توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا پہلی بات، پھر اس کو ایک ماننا، توحید اس کی، اور اس میں توحید صفات بھی ہے، توحید ذات بھی ہے، توحید عبادت بھی ہے، تمام جو توحید کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کو شامل۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم حدیث کا پورا لٹریچر دیکھتے ہیں، اسی صورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایک عہد آتا ہے جسے خلافت راشدہ کا عہد کہتے ہیں، تقریباً 30-35 سال، تو اسے اب جب ہم دیکھتے ہیں 47 میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے خطبات کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے توحید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے پہ کوئی روشنی پڑتی، اور بہت ہی کم روایات یا بہت ہی کم جملے یا خطبے موجود ہیں اس صورتحال سے متعلق۔ اس کے برخلاف جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کو، مکاتیب کو، ان کے اقوال کو ہم دیکھتے ہیں جو کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے، اور ان کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، صحیفہ علویہ کے نام سے جو دعاؤں کا ان کی مجموعہ ہے، اسی صورت سے مسند الامام علی ابن ابی طالب علامہ قبانچی کی، یا نہج البلاغہ کے تینوں اجزاء جو مکتوبات پہ، پہلے خطبات پہ اور پھر کلمات قصار کے اوپر مبنی ہیں، اسی صورت سے غرر الحکم جو آپ کے اقوال کا مجموعہ ہے، دعاؤں میں آپ دعائے کمیل اٹھا لیے یا دعائے مشلول پڑھ لیے یا اور دعائیں ہیں، خطبہ قاصہ کو دیکھ لیں نہج البلاغہ میں جو وارد ہے، توحید کو جس طرح سے بیان کر دیا ہے، قرآن مجید کو ساتھ رکھیے اور ان خطبات کو، ان دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں گے تو توحید آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ توحید کو، اللہ کو ایک ماننے کے کیا معنی ہیں، اللہ کے وجود کو کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام نے ثابت کیا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر دلائل لائے ہیں۔ اسی صورت سے آپ کی صفات اور ذات کے متعلق جو حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان کو آپ دیکھ لیے، آپ کو توحید سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اللہ سمجھ میں آتا جائے گا، وہ اللہ پر وہ ایمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید چاہتا ہے، کہ جس کو مانے بغیر انسان ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها۔ امام رضا علیہ السلام نے نشاپور میں تقریباً 40,000 کے مجمع میں جب انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ کوئی حدیث بیان کیجیے تو اس حدیث کو بیان کیا، اور اس حدیث کا جو سلسلہ سند ہے اس کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی کڑی کہا جاتا ہے۔ امام رضا نے
اس کو روایت کیا اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اپنے والد امام سجاد علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین نے حضرت علی علیہ السلام سے، حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وقال رسول اللہ اخبرنی جبرائیل قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل او کما قال. یعنی امام رضا علیہ السلام اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور اس کی سند جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا قلعہ ہے. ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر امام فرماتے ہیں بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہیں، صرف اتنا کہنا کافی نہیں. وانا من شروطہا، میں بھی اس کی ایک شرط ہوں، میں بھی ان کی شرط ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کہیں ہندوازم سے پوچھیں آپ کہ خدا کو مانتے ہو؟ کہ ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں. عیسائیوں سے پوچھے خدا کو مانتے ہیں؟ ہاں خدا کو مانتے ہیں. یہودیوں سے پوچھے خدا کو مانتے ہو؟ ہاں خدا کو مانتے ہیں. سکھ مت خدا کو مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں. اس طرح سے آپ بڑے مذاہب کے نام لیتے جائیے، سبھی خدا کو مانتے ہیں. تو بھئی مسلمان مانتے ہیں تو کون سا کمال کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تصور خدا میں اور توحید میں کوئی فرق ہے جس کی بنا کے اوپر وہ ماننے کے باوجود غیر مسلم و مشرک رہتے ہیں، اور یہ مان کر توحید پرست اور مسلمان بنتے ہیں. وہ فرق کون بیان کرے گا؟ وہ فرق اللہ کا رسول بیان کرے گا، وہ توحید اللہ کا رسول سکھائے گا، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ امام سکھائے گا، وہ ہادی سکھائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر کے گئے. یہاں تک کہ حدیث ثقلین کی روح سے وہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام تک وہ چیز چلے گی، سلسلہ ہدایت چلے گا. تو امام رضا علیہ السلام معصومین میں 10ویں نمبر پر ہیں. امام میں رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں توحید کی جو تشریح کی جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کو ماننا کیسے ہے، تو بشرطہا و شروطہا، وہ اس لیے اس طرح سے کی جائے گی کہ اس کے کچھ شرائط ہیں. یعنی ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی نبوت کے اوپر ایمان نہ لائے. تو یہ ایک بہت بڑی شرط ہو گئی. اب نبی کی نبوت پہ ایمان لائے گا تو ظاہر ہے وہ نبی کیسے بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اس کے اوپر پیغام آتا ہوگا تو وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہوگا. وحی کس طرح سے آئے گی؟ فرشتے کے ذریعے سے آئے گی. تو لا الہ الا اللہ مجرد کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی سنٹینس نہیں کہ آپ نے بول دیا، کوئی فارمولہ کہ آپ مسلمان بن گئے. اس کے ساتھ محمد رسول اللہ، ملائکہ کو ماننا، ملائکہ کا وحی لانا، کتاب کا نازل ہونا، اور پھر اس ہدایت کا تسلسل. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سارے کلامی فرقے وجود میں آئے، عقائد کی تشریح کرنے والے، جبریہ، قدریہ، اور یہ اور وہ. ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ لوگ فرقے اپنی طرف اس بات کو لے جائیں گے. معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنی اپنی عقل کے مطابق رائج فلسفے اور کلام کی جو کتابیں وہاں سے ترجمہ ہوئی تھیں، یونانی کتابیں، ان کے دلائل کی بنیاد کے اوپر اور خود اپنی عقلی اپج سے عقائد کی تشریح کرتے تھے. اور یہ ہر دور میں تبدیل ہوتی رہی، فرقے بنتے رہے، تشریح تبدیل ہوتی رہی، لیکن جو ہدایت کی تشریح ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوا کرتی ہے. تو ہر دور کا امام اپنے وقت کے علمی اور فکری اثاثے کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، فکری ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے عقائد کی تشریح کرتا ہے. تو جب امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، کہ اس کی شرطوں میں بھی ایک شرط ہوں، تو اس زمانے میں جس میں میں زندہ ہوں، امام رضا علیہ السلام کا زمانہ، اس میں توحید کی تشریح اور اس کے اوپر وارد ہونے والے شبہات جو ہیں مختلف فرقوں کے، ان کی تشریح میں کروں گا،
میرے بعد جو امام ہوگا اپنے دور کی تشریح وہ کرے گا، اس کے بعد جو امام ہوگا اس کے دور کی تشریح وہ کرے گا، یہاں تک کہ سلسلہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام تک، امام مہدی آخر زمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ گویا کہ عقائد کی تشریح کی ایک مختصر تاریخ ہم نے اور اس کا فلسفہ بنیاد آپ کے سامنے رکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔